دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم نیو کلاسیکل ایج کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بھی رینیسانس موومنٹ کی طرح ہی ایک موومنٹ تھی جس نے اس وقت کے آرٹ، لٹریچر اور آرکیٹیکٹ کو انفلوئنس کیا تھا۔ ایک بندہ تھا جون جواکم ونکلمین۔ اس کی رائٹنگ نے اس ٹائم پیریڈ یا اس موومنٹ کو شیپ کیا تھا۔ یہ پہلا بندہ تھا جس نے گریک اور رومن آرٹ میں فرق کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر اس کے فرق کرنے کے بعد لوگوں کا کلاسیسزم کی طرف جھکاؤ بڑھ گیا تھا۔ یہ جو ورڈ ہے نیو، اس کا مطلب ہے نیو، یعنی کہ یہ ایک نیو کلاسیکل پیریڈ تھا۔ ایک کلاسیکل پیریڈ تو پہلے ایشینٹ ٹائمز میں تھا جب ورجل، اوویڈ اور ہومر وغیرہ جیسے رائٹرز تھے، لیکن یہ نیو کلاسیکل پیریڈ تھا جس کی شروعات تقریباً 1660 میں ہوئی تھی اور اس کا اختتام 1798 میں ہوا تھا۔ اس ٹائم پیریڈ میں جو فوکس تھا وہ بیک شفٹ ہو گیا تھا، یعنی کہ ٹوورڈ ایشینٹ گریک اور روم فار انسپائریشن۔ لوگوں نے چیزوں کو لاجیکلی، آرڈرلی اور کلیئر طور پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا فوکس ریشنلٹی اور ریزن کی طرف بڑھ گیا تھا اور انہوں نے لیوش سٹائل سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ نیو کلاسیکل ایج ایک ساتھ نہیں چلی تھی بلکہ یہ فردر 3 سب ایجز میں ڈیوائیڈ ہے۔ فرسٹ پہ آتا ہے ریسٹوریشن پیریڈ جو کہ 1660 سے 1700 تک تھا، جس کو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، جس میں چارلس سیکنڈ نے فرانس سے آ کر دوبارہ سے تھرون کو ری گین کیا تھا یا monarchy کو دوبارہ سے ریسٹور کیا تھا۔ اس ٹائم پیریڈ کو ریسٹوریشن پیریڈ بولتے ہیں، یعنی کہ monarchy ریسٹوریشن والا پیریڈ۔ سیکنڈ سب ایج آتی ہے اگسٹن ایج اور ایج آف پوپ، جس کا ٹینیور 1700 سے 1745 تک تھا، جس میں الیگزینڈر پوپ ڈومیننٹ فگر تھے لٹریچر میں۔ الیگزینڈر پوپ ایک سیٹرسٹ تھے، مطلب کہ یہ اپنے ورک میں سیٹائر وغیرہ کا یوز کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ورکس میں اس وقت کے پولیٹیشینز، لٹریری فگر، سوسائٹل نارمز اور ہیومن نیچر وغیرہ پر ٹانٹ کیا تھا۔ تھرڈ سب ایج آتی ہے ایج آف جانسن اور ایج آف سینسیبلٹی، جس کا ٹینیور اپروکسیمیٹلی 1745 سے 1798 تک تھا۔ اس ایج آف جانسن اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ڈومیننٹ فگر تھے لٹریچر میں وہ سیموئل جانسن تھے۔ سیموئل جانسن ایک انگلش پوئٹ، ایسیسٹ اور بایوگرافر تھے جنہوں نے فرسٹ انگلش ڈکشنری کو کمپائل کیا تھا۔ اس ڈکشنری کو ڈکشنری آف انگلش لینگویج یا سم ٹائمز جانسن ڈکشنری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس ایج کو ایج آف سینسیبلٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ اس وقت کے جو رائٹرز تھے ان کا فوکس ایموشنز اور فیلنگز کی طرف تھا۔ یہ ایج 1798 تک رہی تھی۔ پھر 1798 میں لیریکل بیلٹس پبلش ہوئی تھی جو کہ ایس ٹی کولریج اور ولیم ورڈزورتھ کی پویم کی کلیکشن تھی۔ اس کلیکشن میں ٹوٹل 23 پویمز تھیں، جس میں سے 19 ولیم ورڈزورتھ کی تھیں اور 4 جون سی پویم تھیں وہ ایس ٹی کولریج کی تھیں۔ ان لیریکل بیلٹس کے پبلش ہونے سے رومانٹک ایج کی شروعات ہو گئی تھی اور اس طرح نیو کلاسیکل ایج اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، ویسے ہی نیو کلاسیکل پیریڈ آنے کا جو مین کاز سمجھا جاتا ہے وہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہیں۔ سائنس میں آئے روز ترقی ہو رہی تھی تو لوگوں نے ایموشنز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ لوگ مٹیریلسٹک ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اتنا مٹیریلسٹک ہو گئے تھے کہ انہوں نے ریلیجن کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کا گاڈ پر یقین بھی ختم ہو گیا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو گاڈ کو مانتے تھے، باقی جو تھے وہ یہ کہتے تھے یہ گاڈ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہے یہ ہیومنز ہی ہیں۔ اب اس ایج کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر اس ایج کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں تو فرسٹ پر آتا ہے انفلوئنس آف کلاسیسزم۔ جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں جو آرٹ، لٹریچر اور آرکیٹیکٹ تھا اس پر کلاسیسزم کا کافی انفلوئنس تھا۔ اس وقت کے جو رائٹرز تھے وہ کلاسیسزم سے انسپائریشن حاصل کرتے تھے اور ان کا جو مین پرپس تھا وہ ایشینٹ سویلائزیشن کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا تھا۔ لوگوں نے نہ صرف لٹریچر میں یہ سب کاپی کیا تھا بلکہ اس ٹائم پیریڈ میں جو تعمیرات اور پینٹنگز وغیرہ تھیں ان میں بھی کلاسیسزم کی مکمل جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اگرچہ یہ انہیں پوری طرح کاپی نہیں کر سکے تھے لیکن انہوں نے انہیں کاپی کرنے کی اپنی پوری کوشش کی تھی۔ سیکنڈ پر آتا ہے فوکس آن ریزن اینڈ ریشنلٹی۔ نیو کلاسیکل تھنکرز لائک تھامس ہوبز اور جان لاک وغیرہ جو تھے وہ لائف کے ہر پہلو میں ریزن اور لاجک کو امپورٹنس دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آرٹ اور لٹریچر میں مورل ویلیوز کو فروغ دیں اور ان کے ورکس میں کلیئرٹی اور کوہیرنس بھی موجود ہونی چاہیے۔ تھرڈ پر آتا ہے نیو کلاسیکل لٹریچر۔ جو اس ایج کے رائٹرز تھے وہ ایشینٹ ٹائم کے کلاسیکل رائٹرز کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر اس ایج میں کسی نے سپیریئر بننا تھا تو اسے صرف ایک کام کرنا تھا، وہ کیا تھا کہ کلاسیکل رائٹرز کو کاپی کرنا۔ اس ایج کے جو بڑے بڑے رائٹرز تھے لائک جان ڈرائیڈن، الیگزینڈر پوپ، سیموئل جانسن وغیرہ،
ان کا ماننا تھا کہ وہ بھی کلاسیکل ورک لکھیں گے تاکہ آنے والی جنریشنز ان کے ورک کو یاد رکھیں۔ انہوں نے خود تو کلاسیکل رائٹرز کو کاپی کیا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ان کی ایج کے دوسرے رائٹرز تھے ان کے لیے اسٹرکٹ رولز بھی بنا دیے تھے۔ اگر کوئی رائٹرز ان رولز کو فالو کرتا تھا تو اس کا ورک اپروو ہوتا تھا، اور اگر وہ ان رولز کو ماننے سے انکار کر دیتا تھا تو اس کا ورک انلیگل تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس ایج میں جو لٹریچر تھا اس میں امیجینیشن اور کریٹیوٹی کو فالو نہیں کیا جاتا تھا، امیجینیشن کا فل بائیکاٹ کیا جاتا تھا۔ فورتھ پہ آتا ہے کنسپٹ آف نیچر۔ نیو کلاسیکل ایج میں بھی نیچر کا کنسپٹ موجود تھا، جیسے ایشینٹ ٹائم میں کلاسیکل رائٹرز فالو کرتے تھے نیچر کو، مطلب جس طرح وہ لکھتے تھے یہ بھی بالکل ویسے ہی نیچر کو لکھتے اور بیان کرتے تھے۔ یہ نیچر میں امیجری وغیرہ لے کر نہیں آتے تھے اور نہ ہی یہ نیچر کو ایگزیگریٹ کر کے لکھتے تھے۔ انفیکٹ یہ نیچر کو سمجھنے کے لیے بھی ریشنل اور سائنٹیفک اپروچز وغیرہ کا یوز کرتے تھے۔ ففتھ پر آتا ہے کنسپٹ آف مین۔ رینیسانس کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہیومنزم کا کنسپٹ تھا، یعنی کہ ہیومنز پر مین فوکس تھا۔ اس وقت یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ ہیومنز آر سینٹر آف یونیورس، لیکن جو یہ نیو کلاسیکل پیریڈ ہے اس میں جو مین فوکس تھا وہ یونیورسل ایشوز پر تھا۔ ہیومنز کو ایسے پورٹرے کیا جاتا تھا اس سٹیج میں کہ ہیومنز کے پاس لمیٹڈ پاور ہے، ان کے پاس نالج بھی لمیٹڈ ہے۔ ہیومنز پر اس سٹیج میں کافی سیٹائر کیا جاتا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔